بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ناظرین دیکھتے ہیں کھانے میں کیا ہو رہا ہے. سر 3 گھنٹے ہو گئے مجھے آپ کے پاس آئے ہوئے. ایک درخواست آپ کے پاس ویریفیکیشن کے لیے آئی ہوئی ہے. آپ اس کے اوپر سائن کر دیں, اوپر بھجوا دیں تو میری نوکری ہو جائے. میں کب سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں. اچھی یہ بولن دیا چھتر میں نبھائی جانے. گیڑا صاحب کیوں نہیں سنتے آپ جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں؟ سام سر میں کوئی ضروری رپورٹ تیار کر رہا تھا. اصل ہی تہاڈی ویریفیکیشن کر رہے ہو. کب سے کہہ رہا ہوں کہ اوپر سے ایک ایپلیکیشن ویریفیکیشن کے لیے آئی ہوئی ہے, اس کو دستخط کر کے واپس اوپر بھجوا دیں. بیٹا تیری ویریفیکیشن ہو گئی ہے, تو جین نے. میں چراغ میں رہتا ہوں. تو چراغ وچ وڑ میں پچھو تیل پا دینا. میں پڑھا لکھا آدمی ہوں, میں جانتا ہوں قانون آپ کو پابند کرتا ہے کہ ویریفیکیشن کر کے مقررہ وقت میں اسے اوپر پہنچائیں. جو انہیں بولیا لکھ کے دیتا سی معطل ہو جانا. اور مقبول سینئر جی سر. اور جا کے لیگل والے بلا کے لیا ذرا. سر ساڈے تو زیادہ قانون کون جانتا. میں ہنے دس دینا سر, حکم کرو. یار ویسے یہ لیگل والے جو ہے نا یہ ایسا پھنساتے ہیں انسان کو. میں کہنا جی اللہ کی پناہ. اے ویکھو قانون دیاں کتاباں یہ دس دیاں کہ ویریفیکیشن کرنے واسطے اسی 2 مہینے بھی لا سکنے. ہے نا جی سر. ہاں جی ہوں دسو. سر میں پلیز یہ کہہ رہا تھا آپ سے, دیکھے نا کتنا پیارا لہجہ ہے. زیادہ اچھی بولتا مطلب سال ایسے بٹھائی رکھنا سی. یار ویسے یہ قانونی منہ شگافیوں سے اللہ بچائے. تسی بھی کتے پھنسے ہو جی. نہیں الحمدللہ پھنسا تو نہیں, مگر اتنے لکوناز ہوتے ہیں کہ اگر کسی کو تنگ کرنا چاہے سرکاری افسر تو سالوں لٹکا دے, اور اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ وہی کام کرنا چاہے تو 1 سیکنڈ میں ہو سکتا ہے. وہ ایک فون ہونا ضروری ہے جی. اچھا اسی پولیس والے ہیں نا جی اسی بھی دعا کرنا کہ اللہ سانو لوگوں نہ جنہ بسائیں. تسی بھی سانو ہمیشہ منہ شگافی بساندے ہو. کون سی منہ شگافی؟ اے شیری منہ شگافیاں. ارے واہ, اس کی داد قبول کریں. اسی پولیس والے ہیں, صرف داد تے نہیں رہنا. نہیں قانونی منہ شگافیاں تو ہمیشہ سنا ہے, مگر شیری منہ شگافیاں کیا کہنے. لیکن میں اپنی بیوی نے مشورہ کر کے سارے توڑ لین دینے اج منہ شگافیوں کے. منہ شگافیوں کے. اچھا جی. لو جی شیر تسی آج میرے کو پوچھنا ہے. اچھا شیر کی بات کر رہے ہیں. جو تک میں تڑ کو انعامی رقم نہ نہیں جیتی انہوں نے ریٹائر نہیں ہونا. ہائے ہائے میں ٹھنڈ نہیں پینی. میں ویسے پیش کر دوں گا آپ کو. تسی کیوں پیش کرو گے, اسی منگنا لے. نہیں محبت میں. تڑ کو انعام لینا ہے. ٹھیک ہے فائل. میں تو پچھلے کئی ایپیسوڈ سے چاہ رہا تھا کہ بھئی جو شیر پڑھا جاتا ہے آپ دہرا دیں, اور وہ 10,000 روپے کا انعام جو ہے آپ کا, بلکہ 20,000 کا. راتی بیگم نے میں مشورہ دیتا ہے کہ انہوں نے آسان شاعران دی لسٹ بنائی ہے, اچھا اور جو انہوں نے کہا یہ جو پائے پوچھ لو جو آسان زبان استعمال کرتے ہیں. بالکل سیدھی زبان. کئی شہر تے ایسے نہیں جڑے بالکل زبان استعمال کرتے نہیں. اشارے نے شیر کہہ دیں کہ میں تو تمہیں یہ تو وہ فلانا. یار دیکھیے اس میں مجھے فراز صاحب کا شعر یاد آ گیا. ہاں اس نے نظر نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کہے, واہ میں نے تو اس کے پاؤں میں سارا کلام رکھ دیا. ہائے ہائے واہ. فراز صاحب یہ وہی جو آپ بات کر رہے ہیں, یہی بات انہوں نے شعر میں کہی. شاعر بھی محبوب دے تو سارا کچھ لٹان نو کرن دیا. شدت تشنگی میں بھی غیرت میں کشی رہی, اس نے جو پھیر لی نظر میں نے بھی جام رکھ دیا. وہ سمجھ ہے ہی نہیں سی. آج پروین شاکر ڈسکس ہوئے گی. ٹھیک ہے جی. پروین شاکر صاحبہ کا کوئی بھی شعر میں پڑھوں گا جی. اگر آپ نے دہرا دیا, آپ کی ٹیم میں سے کسی نے بھی دہرا دیا تو 20,000 روپے نا. شعر لیکن میری مرضی کا ہوگا. ڈن. پر ہوئے گا پروین دا. پروین کا شعر ہوگا. جی 2 منٹ صرف کھڑی میرا بھرا. اچھا جی مرشد میں بھی 20,000 جیت سکنا جی. یار جب تم سپاہی بنتے تھے تب نہیں جیت سکے. کیسے جیتو. کیسے دور اندیش. دیکھیں کفی آئینہ میں ایک غزل تھی, سلا رہا تھا نہ بیدار کر سکا تھا مجھے. سلا رہا تھا نہ بیدار کر سکا تھا مجھے. یہ شعر نہیں ہے. اچھا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ والی غزل ہے. میں تو یہ تھا جواب لا بیٹھا. نو 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 وہ شعر اگے گا جڑا میں پوچھنا. اچھا ہاں سلا رہا تھا نہ بیدار کر سکا تھا مجھے. اچھا پہلے گھر دے کام کرن دیا. وہ جیسے خواب میں محسوس کر رہا تھا. واہ ہاں ہاں. انعام والا شعر جو ہے وہ اب آ رہا ہے. ایسے غزل. جی جی اسی غزل کا. 1 منٹ ہے. کسے فون کر رہے ہیں؟ ہاں جی آہا وہی تہاڈی ترکیب تے عمل کیتا ہے. آؤ بس تیاری پڑھو. چھوٹا بہترین. ہاں چھوٹی چھوٹی بوٹی. واہ. میرے خیال آلو گوشت بنا لو ہیں نال چٹے چول. شاہ جی آج کھانا کھا کے جانا تسی اپنے پیسے. آہو نہیں 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 وہ شروع کیتی ہے. سلا رہا تھا نہ بیدار کر رہا تھا مجھے. تمام رات میری خواب گاہ روشن. ارے واقعی یہ آپ کی بیگم نے پڑھا آگے سے. تو اور میں تائی نہ گل کرن دیا. یار آپ ہماری بہن کو خوب داد دیں, ہماری طرف سے اسی غزل کی بات ہو رہی. داد تے میں روز دینا, آج ہم داد دینی ہے.
لایا بجلی کا کی کرنا ہے یار مجھے حیرت ہے کہ انہیں پوری غزل یاد ہے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی تمام رات میری خوابگاہ روشن تھی. تھوڑی نہیں میری. پروین کا شعر ہے اس غزل کا. ایک منٹ ٹھہر جا, تینوں شاہ جی کی آواز بہت پسند ہے, میں تینوں بعد چ کرنا, ٹھہر جاؤ. تمام رات میری خوابگاہ روشن تھی, ہاں کسی نے خواب میں ایک پھول دے دیا تھا. مگر وہ جو شعر ہے جس پر انعام ملے گا وہ شعر اب آ رہا ہے. پچھلے جڑے 2 سن نہیں, یہ تو ہم ذکر کر رہے تھے کہ بھئی وہ والی غزل ہے. دیکھیں شاعر آپ کی مرضی کا, شعر میری مرضی کا, یہی طے ہوا تھا نا. یار اتنے سنگھ پھس گئے نا, تو 2024 چاہیے. درون خیمہ ہی میرا قیام رہنا تھا. درون خیمہ ہی میرا قیام رہنا تھا. دہرائے نا مصرع. آپ دہرائیں. اندرون خیمہ ہی میرا دھیان رہنا. ایک منٹ ٹھہر جائے. ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੇ ਖਹਿਮਾ ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨੇ ਆ. درون خیمہ ہی ہاں جی میرا قیام رہنا تھا, ٹھیک ہے. تو میر فوج نے لشکر میں کیوں لیا تھا. گول سے نہیں ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਂਦਾ. نہیں ਜੀ ਸਰ. درون خیمہ ہی میرا قیام رہنا تھا, خیمہ بھی سمجھ آ گیا, ਜੀ ਸਰ. قیام بھی. تو میر فوج نے لشکر میں کیوں لیا تھا مجھے. اچھا گل سنو, ਜੀ ਸਰ. ਅਸੀਂ ਦਰੂਨੇ ਖੈਮੇ ਤੋਂ ਫਸ ਗਏ ਹਮ. ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ. ਦਰੂਨੇ ਖੈਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ایک منٹ. نہیں اگر بیگم صاحبہ نے بتایا تو پھر میں اپنی بہن کو تحفہ بھجواؤں گا, آپ کو کچھ نہیں ملے گا. نہیں میں گوشت والے نہیں روکن دیا. ہاں لطیف آہو بھابی تیری تو فون تو نہیں آیا, آ گیا. ਆ ਲਓ. ایک منٹ, اور میرے پوچھے بغیر نہ دے گئی گوشت. ਅਸੀਂ ਖੈਮੇ ਚ ਫਸੇ ਆ. اور جو جا خیمہ ہو سکتا سانو دال کھانی پوے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آگے چلتے ہیں. دیکھو قیام دا میں نے پتا ہے, جی ٹھیک ہے. لشکر دا پتا ہے, ٹھیک ہے جی. درون خیمہ پھسیا ہے. خیمے کا بھی آپ کو پتا ہے, خیمے کا بھی تو پتا ہے. درون پھنسا ہے نا. درون ਹਾਂ یار ایک بڑی گندی گل میں تینوں دس. ہلو, ਜੀ ਸਰ. یہ جڑا انہوں نے کہنا درون, ਦਰੂ جی میں ایسے نہیں مجرم نے اتنے درو کھیلیا. ਇਹ ਉਹ ਦਰੂ ਆ ਜੀ. نہیں 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 نہیں, دیکھ کرنے لگتا کوئی تعلق نہیں ہے گا. درون کہتے ہیں اندر کو, درون اندر, بیرون باہر, کہتے ہیں نا بیرونی دروازہ, ہاں جی. اندرونی دروازہ, ਅੱਛਾ. اسی کی شارٹ فارم ہے. آپ سمجھ, ਦਰੂਨੇ درون خیمہ خیمے کے اندر, درون خیمہ ہی میرا قیام رہنا تھا. یعنی کہ اگر مجھے خیمے کے اندر ہی رہنا تھا تو میرے فوج نے لشکر میں کیوں لیا تھا مجھے. یعنی کہ شاعر یہ گلہ کر رہا ہے کہ مجھے لڑنے کے لیے کیوں نہیں بھیجا, اگر مجھے صرف خیمے تک ہی رکھنا تھا. میں لڑنا چاہتا تھا اپنے قبیلے کے لیے, اپنے وطن کے لیے, یہ کہنا چاہ رہا ہے. دور غریب بھی ہمارا حال نہیں تھا. تو شاعر نے اصلی بات کیوں نہیں بتائی ہمیں. یہ آج حوالات میں آپ نے اپنے پیٹی بند بھائیوں کو پکڑا ہوا ہے, بڑی بات ہے. یہ بیٹی بند بھائی نہیں گئے, یہ فروڈین نے. ہاں یہ وردیاں بھی پرانی ہیں. ਇਹ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਿੰਧ ਪੁਲਿਸ ਆ. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ. ਕਿਉਂ, ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ 'ਚ? ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕਾਹਦੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਫਰਾਡ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ. آج سب سے اچھی بات یہ ہے کہ مقبول صاحب نے ہاتھ نہیں اٹھایا. ਸਰ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਨਾ. مقبول صاحب میں یاد نہیں کروا رہا, میں تو داد دے رہا تھا. تو صاحب کیوں نہیں روکتے ہیں آپ؟ میں نہیں روکنا تھا کہ آپ بھی باہر آ جائے گا. ویسے اس گل سے تھوڑی میری بحث ہو جائے گی. کس بات پہ؟ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ. نہیں دیکھیں ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਲੈਕਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਸਟੀਫਾਈ کرੋਗੇ؟ نہیں نہیں نہیں, نہ کوئی جسٹیفائی کر سکتا ہے, نہ کوئی ڈیفینڈ کر سکتا ہے, اور نہ اس حقیقت سے انکار کر سکتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਕਰਨੇ ਆ. ਅਸੀਂ ਕੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ. مگر فرق یہ ہے کہ امریکہ میں جب اس قسم کی اطلاعات سامنے آتی ہیں تو محکمہ سخت کارروائی کرتا ہے. ਸਾਡੀ ਇਤਲਾਹ ਬਾਹਰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦਈਦਾ. اب امریکہ میں جو جارج فلوئڈ والا کیس ہوا تھا تو جتنے اس کے پولیس والے ذمہ دار تھے سب کو انہوں نے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا, سزائیں دی. ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੈਲੀ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰ ਨਾਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਂ. پولیس کی جعلی وردی پہننا سخت جرم ہے, قانون کا دائرہ کہاں سے آ گیا؟ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ کریے؟ مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ مختلف محکموں کی جعلی وردیاں پہن کے اور اس کے بعد پھر لوٹ مار شروع کر دی جائے. ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜੀ. شرافت سے کام ڈھونڈنے کی کوشش کرو. ਉਹ ਦੇਖੋ ਸ਼ਰਾਫਤ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਵਰਏਜ ਕਰਤਾ ਹੈ. ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੜੇ ਸ਼ਾਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ. پھر کیسے پکڑے گئے؟ ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਗੱਡੀ ਕੋ 5000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ. اچھا ਮੈਨੂੰ 2-4 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਜੀ 5000 ਕਰਦਾ ਜੇ.
ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈ ਏ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸ਼ਕਲੋਂ ਹੀ ਫਰਾਡੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਐਵੇਂ ਫਰਾਡੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਚਓ ਲੱਗਦੇ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਦ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਐਸਪੀ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਵਲ ਚ ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2000 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਲਈ। आपसे कैसे पैसे ले सकते थे? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। सर खुदा खुदा करके नौकरी मिली है, काइंडली साइन करके ऊपर भेज दें। ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਉੱਪਰ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। तो सवेरे 3:30 थाने आ जाए। ਆ ਮਕਬੂਲ ਜੀ ਸਰ। ਇਹਦੇ ਵਰਦੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਤੀਆਂ ਪਵਾ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਓਏ ਕਰਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੀਆਰਓ ਕਰ ਲਈਏ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੀਆਰਓ ਕਰ ਦੇ। ਇੱਧਰ ਆ ਬਈ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਓਏ। जी सर। ਇੱਥੇ ਆਏ ਨਾ, ਆ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਸਰ। ਇੱਧਰ ਆ, ਅੰਗੂਠਾ ਲਾ, ਇੱਥੇ ਲਾ ਅੰਗੂਠਾ। ਗਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਚ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਲਵਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਲਵਾਉਣ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕੇ। अच्छा जी, ये कौन साहब है? ਇਹ ਜਨਾਬ ਚੋਰ ਹੈ। ओहो हो, क्या चोरी किया इसने? ਸਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਵੜ ਗਿਆ। ओहो, ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੇ ਲੱਸੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਹੈ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਲੱਸੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਲੱਸੀ ਵੀ ਖੱਟੀ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ। ਵਾਈਟ ਚਾਵਲ ਤੇ ਕੜੀ ਪਕੌੜਾ। ਹਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਕੁਛ ਸ਼ੈ ਚੁੱਕ ਲੈ, और कुछ नहीं उठाया? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, आए हाय। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਡਿਨਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। अच्छा, इससे मिलता जुलता वाकया जो है ना, वो भी अमेरिका में भी हुआ। अच्छा जी। वो बेचारा भी ऐसी कोई बहुत ही गरीब आदमी होगा, वो एक घर में घुस गया, बस वो वॉशरूम में गया, बाथ टब में लेटा रहा, नहाया धोया, और उसके बाद उसने कॉफ़ी बनाई, कॉफ़ी पी, और कॉफ़ी पीने के बाद सो गया। ਔਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹੋਣਾ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ। ਤੇਰਾ ਕਿਉਂ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛੀਏ? ਤੂੰ ਆਜ਼ਮ ਸਵਾਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੈਸਾ ਆਮ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। यार मकबूल साहब, बात यह है कि कोई शख्स मुलजिम ही क्यों ना हो, सर मुलजम नहीं मुजरम है। ये तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। केस अदालत में जाएगा, फिर पता लगेगा ना। चले मान लिया कोई शख्स अगर मुजरिम भी है, और मुजरिम तब है जब अदालत ने सजा दे दी, तब असी जिमनी लिखती मुजरम है। तो मैं मान लूं कि अगर कोई मुजरिम भी है, तब भी उसका एक दिल होता है ना, जो सीने में धड़कता है, ਆਇਆ उसमें कुछ अरमान होते हैं, कुछ ख्वाहिशें होती हैं, आया। कुछ हसरतें होती हैं। ਕਿਆ ਕਿਹਾ? चोर है तुसी ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਨਮ ਬਣਾਤਾ। ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਫਰੂਰ ਜੇ। क्या मामला है? ਇਹ ਲਿਸਟਾਂ ਤੇ ਚੈੱਕ ਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਜੀ ਸਰ। ਫੌਰਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਫੜ ਲੈ। ਓਏ ਆ ਸਰ, ਓਏ ਆਹੇ ਜੇ ਸਰ। सर जी ये तो कोई नौसरबाज है। ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। नहीं नहीं, मैं तो अक्सर ही कहता हूँ कि वसाइल बहुत कम है, बड़ी गुंजाइश है बेहतरी की, मगर हमारे पुलिस वाले भाई काम भी करते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਜਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਕੀਨੀਆ ਦਾ ਐਸਐਚਓ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ये मामला है क्या वैसे? ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਆਪੇ ਦੱਸੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ ਸੀ। अच्छा, ਇਹ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਰਸਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡ ਗਿਆ ਸਰ। ओ हो 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ओ हो ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਗਾਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਵੱਕਾ ਵੱਕਾ ਇਹ ਨਾ ਗਲੱਕਾ ਇਹ ਨਾ ਗਲੱਕਾ ਇਹ ਨਾ ਵੱਕਾ ਵੱਕਾ ਇਹ ਨਾ। आई एम फ्रॉम कतर। ये शकीरा का गाना था, लेडी गागा का नहीं था। टूर्नामेंट तो कतर से हो रहे हैं ना। नहीं, मगर गाना आपने गलत गाया ना। बक्का बक्का ये ना कड़क्का ये ना कड़क्का ये ना। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਫਿਰ ਲੇਡੀ ਗਾਗਾ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਕਲੇਜੇ 'ਚ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ? ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤੇ ਮੈਸੀ ਕਿੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਮਾਰਦੀ। ਇਹ ਸੁਣੇ 240 अरब लाता है जी, कतर वाले ने। 240 अरब रुपया नहीं, 220 भी आती फिगर, 240 अरब डॉलर्स। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਆਪ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। नाज़रीन, स्टे विद अस, छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। बक्का बक्का ये ना कड़क्का ये ना। वेलकम बैक नाजरीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद।
وقت ہوا ہے خواب نامہ کا. دیکھتے ہیں واٹس ایپ پہ ناظرین نے آج اپنے کون کون سے خواب ہم سے شیئر کیے. شاہ جی میں نے خواب میں خرگوش دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتا دیں. اچھا دیکھیے، انہوں نے نا یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے خرگوش کو پکڑا یا کسی نے خرگوش ان کو دیا، یا خرگوش کو کس کیفیت میں دیکھا، کس رنگ کا خرگوش تھا. اس سے صحیح اور درست تعبیر تک آپ پہنچ سکتے ہیں. یعنی انہوں نے شارٹ سا خواب دیکھا. نہیں مطلب مفصل خواب بیان نہیں کیا، صرف یہ بتایا نا کہ خرگوش دیکھا. آرام ہے جو مفصل تھا مطلب. اچھا بھائی، حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا ہے کہ کسی نے خواب میں خرگوش پکڑا یا صاحب خواب کو خواب میں کسی نے خرگوش دیا، ایسے صاحب خواب کا جو لائف پارٹنر ہوگا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اشارہ ہے، خطرہ ہے اس بات کا کہ وہ کوئی بہت اچھا شخص نہیں ہوگا. خرگوش تو بڑا کیوٹ ہوتا ہے شاہ جی. بس خوابوں کی دنیا بالکل ایک عجب اور انوکھی دنیا ہے. بظاہر جو چیزیں، جو باتیں، جو مناظر عام زندگی میں خوشیوں کا استعارہ ہوتے ہیں، خواب میں ان کی تعبیر بعض اوقات بالکل بدل جاتی ہے. یعنی آپ کا محبوب اس تشریح سے کیوٹ کھوچل ہوگا. لیکن اگر خواب میں خرگوش کی کیفیت بدلتی جائے گی، خرگوش کی رنگت، حیت بدلتی جائے گی، تو خواب بھی بدلتا جائے گا. یعنی خرگوش اگر پاشیر کا ہو گیا تو آپ کا لائف پارٹنر آپ کے ساتھ ایماندار ہوگا. دیکھیے، خواب میں اگر کسی نے خرگوش دیکھا اور ریچھ کے سائز کا دیکھا، تو سمجھے پاشا آپ کا لائف پارٹنر. اور یہ ہو جائے خرگوش گاجرا اور کہا نہیں بکرا کھا رہے ہوں. شاہ جی یہ تو اپنی طرف سے میرا مذاق اڑا رہے ہیں. توپ سے پہلے مجھے خرگوش کہتے تھے. اور واحد خرگوش کچھوے تو بھی سلو چلتا ہے. یہ خرگوش ہوئے یہ کو کتا ڈرے گئے کتا تو کتا گینڈا ہے اس خرگوش کو ڈر گیا. وہ آپ بتاتے ہوتے نا کہ گینڈا آئے تو لمبے پہ جاؤ. گینڈا انہوں ویک کے لمبے پہ گیا. اچھا دیکھیے، اہل علم اور بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ کسی نے خواب میں اگر خرگوش دیکھا اور ریچھ کے سائز کا خرگوش دیکھا تو ایسے شخص کو زندگی میں بے پناہ مسرت نصیب ہو سکتی ہے. ویسے جو خرگوش سرنگے چوڑے تو سرنگ پاٹ جاوے. وہ جو خرگوش دی وجہ نا سرنگ کے باہر لکھا ہوتا ہے یہاں ایسے خرگوشوں کا داخلہ ممنوع ہے. آپ کو اتنا پیارا خواب آتا جو نہیں ہے. جو نہیں ہے. تیرا منہ بڑا ہے، تیرے لفظ کھلر جاتے ہیں. جی میں ایک دفعہ خواب دیکھا کہ میں خرگوش دی کھال پائی ہے. حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا ہے کہ کسی نے اگر خواب میں خرگوش کا چمڑا پہنا، جیسے کہ کہہ رہے ہیں کہ خرگوش کی کھال پہنی یا اوڑھی یا خرگوش کا گوشت کھایا، تو ایسے صاحب خواب کو عورت کی طرف سے کوئی چیز ملے گی، تحفہ جسے کہہ لیجئے. اور شاہ جی میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ خرگوش کا پیارا سا بچہ میرے پاس آ گیا ہے. ہائے صدقے، سو سویٹ. کاش میں خرگوش دا بچہ ہوں. خرگوش دے بچے اور گریلے دے بچے فرق ہوتا ہے. اس کا یہی مطلب ہے کہ زندگی میں آپ کو پاشا نصیب ہوگا. پاشا اچھا صاحب، ادھر نے فلینک تو لگتا ہے کسی نے بمب مارے. حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا ہے کہ اگر کسی نے خواب میں خرگوش کا بچہ دیکھا تو اسے مال نصیب. دیکھا جی میرے والی تحفے دی تفصیل بھی نہیں دسی. ادھر مالو مال کرتا ہے. تہاڈے نال تحفہ بھابی تے چھڑتا وہ کول ہے ہی کچھ نہیں. وہ تحفہ کی دے گی مینوں دسو. کیا خبر انہیں کہیں سے کچھ مل جائے. اوے اللہ نہ کرے میں جیوندا رہواں انہوں کچھ نہ کچھ دین جوگا. میں کہنا چاہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ انہیں اپنے والد کی طرف سے کسی اور جگہ سے کوئی پراپرٹی مل جائے. بعض اوقات ہوتا ہے نا ایسا. اچھا تمہیں پتا ہے رائی صاحب دے وال ڈگے نہیں گئے، یہ بھابی نے وال پھڑ پھڑ کے حال. وہ تو کئی باری اپنے جیز دی رضائی ہے نا تو لا لیندے رہے. ادھر چڑھ میرے ماں پیو نے دیتی لے ہوئی اپنے پیو والا کیس. ایک دن منجی تو بھی تھلے چھوڑ دیتا ہے، میرے پیکیاں نے منجی دیتی ہے. اچھا تمہیں پتا ہے پاشا نو اتنی زیادہ انفارمیشن کیوں ہے؟ پاشا انہوں دا سالا ہے. یار ویسے یہ سالہ ہونا بری بات ہوتی ہے. ہر شخص کسی نہ کسی کے ساتھ سالہ ہوتا ہی ہے، اس میں کیا ہے. اچھا یہ جو سالا ہوئے نا تے بندہ ایویں بیوی کولوں ڈرا ڈرا رہے. شاہ جی تسی کروا رہے جی جو کروا رہے. وہ نہیں کروا رہے، وہ منجی کروا رہی جڑی الٹائی ہے. ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਬਾਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਲਾ ਬਣ ਇਹ ਹੁਣ ਮੁਕਰੀ ਨਾ ਐ ਵੇ ਲਓ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ اچھا نہیں ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ آگے سے پاشا صاحب یہ کہیں گے کوئی نہیں میں دوستوں نے کہوں گا میں ایک بیاہ کو کافی یار آپ لوگ نا بعض اوقات بات مکمل نہیں ہونے دیتے کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے
فریا والا جو خواب تھا وہ ابھی آدھی اس کی تعبیر جو ہے وہ میں نے بتائی تھی. حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا ہے کہ اگر کسی نے دیکھا کہ خرگوش کا بچہ اس کے پاس ہے تو اس کو مال حاصل ہوگا, یہ ایک حصہ ہے, مگر ساتھ ہی وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس مال میں خیر نہ ہوگی. اشارہ ہے ایسا ہو سکتا ہے. اور بعض اہل تعبیر نے اس کی تعبیر یہ بھی بیان فرمائی ہے, مختلف طرح کی تعبیرات ہوتی نا, کچھ اہل علم کا کچھ کہنا ہے, کچھ علماء کسی اور طرح سے خواب کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. تو بعض اہل تعبیر کا یہ کہنا ہے کہ ایسے صاحب خواب کو جس نے خواب میں خرگوش کا بچہ دیکھا, اپنے فرزند کی طرف سے, اپنی اولاد کی طرف سے, خاص طور پہ فرزند کی طرف سے رنج پہنچنے کا خدشہ. شاہ جی ایک بار میں نے خواب میں دیکھا کہ بہت ہی کیوٹ ایک خرگوش میرے ہاتھ میں تھا, میں اپنے ہاتھ سے اس کے بالوں کو سہلا رہی تھی. کیوں دیا چیخیں نکل رہی ہیں. بنا پچھاڑا خرگوش ہے. شاہ جی میں اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی. ایسے شخص کو, ایسے صاحب خواب کو, مرد ہو یا عورت ہو, آنے والے دنوں میں جو بھی اس کی محبت ہے وہ مل سکتی ہے, یعنی کہ وہ اپنی محبت کو پا سکتا ہے. सच में बीना जी, are you in love nowadays? نہیں بینا, یہ خواب ویسے آپ نے آج کل دیکھا, پرانا خواب شاہ جی ایک ماہ پہلے. ہاں جی, ہر ہفتے خواب نامہ میں دیے. یعنی ایک ایک رات میں آدمی درجنوں خواب دیکھ لیتا ہے, اس میں کیا ہے؟ وہ کوئی شاعر ہی ہے جڑے درجنوں خواب ہیں, انہیں 42 گھنٹے سونا انہیں ویکھنے نے. نارمل بندہ دیکھ کر خواب کے سو جاتا ہے. شاہ جی میں نے بھی ایک بار خواب میں خرگوش دیکھا. واہ واہ واہ, سارے خواب دیکھے. بیزار صاحب تسی سونتے ہی نہیں. میں پہلے بھی کئی بار بکواس کر چکا ہوں ایک کدی ہو کہ میں خوابوں پر یقین نہیں رکھتا, حقیقت کی دنیا میں جیتا ہوں میں. اتنے جانا کیوں نہیں؟ اچھا میرا خیال تمہیں پتا ہے اپنا خواب کیوں سنا رہا ہے؟ یہ خواب جی کسی کھوتے نے دلتی ماری. یہ جی ابھی تہذیب کے چکر کا چھوڑو, کیا آپ کو بات ہے. ویسے بیزار صاحب آپ نے زندگی میں کبھی خواب نہیں دیکھا؟ میں انسومیا کا مریض ہوں شاہ صاحب, نیند آئے گی تو خواب دیکھوں گا نا. انسومنیا والوں کو بھی مطلب نیند آتی تو ہے نا, مطلب ایسا تو نہیں کہ نیند نہیں آتی, مختصر دورانے کے لیے آتی ہے, مگر آتی تو ہے نا. مگر مجھے اس میں خواب نہیں آتے. ویسے آپ کے مزاج میں اتنی سختی کیوں ہے؟ کپڑے نہیں 2 مہینے بدلتا. اس کا سختی سے کیا تعلق؟ 2 مہینے بندہ نہ آوے تو مزاج سختی آ جاندی ہے. مزاج چاہے نہ آوے پینٹ چاہیے. البتہ شاہ صاحب مجھے یہ ضرور بتائیے کہ ریبٹ اور بنی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تسی دیکھ رہے ہو عموماً کہ بنی دے اوتے ہمیشہ ریبٹ بیٹھا ہوں. بنی تے نا پھر آئے گا نا. बन्नी. وہی اچھا بنی وہ والی بنی نہیں, یہاں لوگ ہی کہہ رہے ہوں ریبٹ نہ کی بنی یار. اچھا یہ سوال نا بچے بھی اکثر پوچھ لیتے ہیں, یہ بڑے مزے کی بات ہے. بنیادی طور پہ بنی بھی ریبٹ ہی ہوتا ہے, مگر بنی جو ہے نا, جو ینگ, جو نوجوان بالکل, یا بچہ جو ریبٹ ہے اس کو بنی کہتے ہیں, اور جو ایڈلٹ ہے اس کو ریبٹ کہتے ہیں. جو چھوٹا خرگوش ہے وہ بنی کہلائے گا. بنی گالا یعنی بے قابو خرگوش. تو شاہ صاحب میں نے جو خواب میں خرگوش دیکھا وہ بالکل سفید تھا. اچھا بالکل, اسے کہتے ہیں کہ ایک بال اس کا کسی اور رنگ کا نہیں تھا. جی جی اچھا انٹرسٹنگ. بالکل سفید سی. جی. لو جی پھر سفید پوش خرگوش ہوئے گا. اور جی صدف نے پتا چلیا رہا کہ خرگوش سفید پوش ہے, صدف نے وہ کلیجے چ لکھ لیا. اگر خواب میں کسی نے خرگوش دیکھا اور سفید براق جیسا ایک بال بھی جسے کہتے ہیں نا کسی اور رنگ کا نہیں ہے, تو ایسے صاحب خواب کو اگر وہ خاتون ہے جیسا کہ صدف کہہ رہی ہے, ایسا لائف پارٹنر نصیب ہوگا, یا لائف پارٹنر ایسا ہوگا کہ سہیلیاں اور ملنے جلنے والے اس پر رش کریں گے. ایسا خاندان. اور اسی طرح اگر مرد نے دیکھا تو ایسی لائف پارٹنر, ایسی بیوی, ایسی اہلیہ نصیب ہوگی کہ پورا خاندان, دوست, احباب, بھائی بہن سب رش کریں گے کہ بے ہو جا لائف پارٹنر کسی دا نہیں. لو مرشد کی لکی ہوئے نا, میں بھی سیم ہی خواب دیکھے جی, لیکن وہ 4-5 وال کالے سر. بھائی جی میں ایک بار خواب میں خرگوش ویکھیا ہے پر وہ کھوتے تے بیٹھا ہے. اور خرگوش انہوں کہہ رہے آجا. آپ کو پتا ہے اس خواب کی جو تعبیر ہے وہ بیک وقت بہت اچھی بھی ہو سکتی کہ اگر کسی نے خرگوش دیکھا خواب میں اور اس نے کسی جانور پر بیٹھے ہوئے جی دیکھا, جی جھوٹے لے رہے آئے. فرض کر لیجئے بکرے پر بیٹھا ہے, لیلے پر, جیسا کہ عمران نے کہا, گدھے پر, بیل پر, ہاتھی پر, جس بھی نوعیت کے وہ جانور پر بیٹھا ہے, اس عہد میں, اس معاشرے میں اس جانور کی جس پر خرگوش بیٹھا ہے جو بھی قدر و قیمت ہوگی اسی حساب سے صاحب خواب کو آنے والے دنوں میں سواری نصیب ہو سکتی. بس دعا کر خرگوش ککڑ دینا پہلے.